جی اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے بڑی خوشخبری آ رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب باہر آ چکے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بہت خوش نظر آ رہے ہیں. آج بڑی انٹرسٹنگ سے بات ہوئی ہے. کیا کچھ اندر ہوا؟ کیا خوشخبری؟ بس ہماری طرف سے دلائل ہو گئے ہیں, ہماری طرف سے آرگومنٹس ہو گئے ہیں سائفر کیس میں, اور کل جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دوسری سائڈ سے ختم ہو کے کل ہی شاید آرڈر ہو جائے سائفر کیس میں. تو امید ہے کہ کل تک یہ سائفر جو ہے ٹھکانے لگ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی سماعت کے بارے میں؟ دیکھیے حکومت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ڈے فرسٹ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے سائفر تھا نہیں, پھر آپ نے کہا سائفر ہے, اب آپ سائفر کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کر پا رہے. دیر از نو کیس بیسیکلی. یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک وقت کا ضیاع ہے, اور خان کو تو صرف ناجائز وہ اس کو نشانہ بنایا جائے, وکٹمائز کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی. میٹنگ کا ذکر ہوا بار بار, جبکہ پروسیکیوشن کو ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکی کہ اس میٹنگ کے اندر سازش ہوئی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس میٹنگ کا بیانیہ سارا سائفر کے اوپر جو کھڑا تھا وہ سارا ختم ہو گیا؟ پروسیکیوشن والوں کا تو جو دل کرتا ہے رات کو بیٹھ کے بنا لیتے ہیں, صبح بیان دے دیتے ہیں, ایویڈنس ہوتا نہیں ہے. فرق ہے. سائفر جس نے بھیجا تھا اس کی ڈونلڈ لوکی پر تو خود اپنی پیشی ہے. تو انشاءاللہ جنہوں نے سائفر بنایا, جنہوں نے بھیجا, جنہوں نے سائفر کی بنیاد پہ اس ملک میں کھلواڑ کھیلا, اللہ تعالیٰ جو ہیں ان تمام کو نشان عبرت بنا دے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ سائفر کے نام پہ اور 9 مئی کے نام پہ جو ڈرامے کیے, جو ہیبت ناک کھیل کھیلا ہے, انشاءاللہ یہ عدالتوں سے اور سڑکوں پہ اور اسمبلی کے اندر ہم ان تمام جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہیں اب ہم منطقی انجام تک پہنچے. ہم نے بات کی تھی, جو انہوں نے بات کی ہے وہی میں نے بات کی ہے کہ ریزرو سیٹوں سے پہلے, انتخابی نشان سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. بس آپ اس کو چھوڑ دیں. وہ کیا ہوئی ہے سر؟ اچھا میرے گھر میں اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو میں کسی کو بتانے کا پابند تو نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ پارٹی سے علیحدگی ہوگی تب دکھائیں گے آپ. پارٹی سے علیحدگی نہیں ہوگی. میں بے شرم اور بے غیرت نہیں ہوں. میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آخری دم تک خان کے ساتھ کھڑا رہوں. علی زیدی بھی دعویٰ کرتے تھے ماتھے میں گولی وہ لگی. علی زیدی تھا, میں فضل کریم کا بیٹا ہوں. میں 14 سال سے مسلم لیگ نون کی مخالفت برداشت کر رہا ہوں. 150 FIR تھا میرے پہ نون لیگ کی طرف سے. ٹھیک ہے, سنی جا سکتی. وہ تمام مراحل جو ہیں وہ اب پار کرنے کے بعد باقاعدہ اپیل پر سماعت آج شروع ہو گئی ہے, اور اس اپیل میں آج بہت کچھ پڑھا گیا, بہت ایویڈنس سامنے رکھا گیا. FIR پڑھی گئی, چلان پڑھا گیا, عمران خان صاحب کی تقریر پڑھی گئی, شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر پڑھی گئی, اور ان تقاریر میں یہی بات سامنے آئی اور جج صاحبان کی توجہ اس ایویڈنس کی طرف لائے کہ اس میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کہیں پر بھی وائلیشن نہیں ہوئی. آج آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون بھی بہت جامع اور مفصل طریقے سے بینچ نے دیکھا کہ کون سی فورن پاور ہے جو مستفید ہوئی ہے, کس اینمی سٹیٹ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ کیا ہے, کون سا سیکرٹ ہے, کون سا کوڈ ہے جو باہر آیا ہے. اور عمران خان صاحب کو تو کاپی دی گئی تھی ایک سائفر کی, اور اعظم خان صاحب کے رول کو آج ایک دفعہ دوبارہ دیکھا گیا. مگر جو سب سے اہم بات آج سامنے آئی, جب جج صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ سائفر کے اندر کیا تھا وہ پڑھے, تو ہم نے کہا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس مکمل ہو گیا, اور ہم تو, جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ فرمایا کہ میں تو اس کیس کو اوپن ٹرائل اس لیے میں سن رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ سائفر کے کانٹینٹس کورٹ میں وکلا کے آگے سرکار تو رکھے گی, جج صاحب تو دیکھیں گے. میں نے کہا جی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. سائفر کے اندر کیا تھا نہ وہ ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ ہوا, نہ وہ پڑھا گیا, نہ ہم نے دیکھا. وہ ایک سفید ہاتھی ہے جو کسی نے نہیں دیکھا. اور جج صاحب نے کمال کیا ہے کہ اس پورے کے پورے ایویڈنس کو, ہر ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ کہہ کے خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10-10 سال سزائیں دے دی ہیں. آج سے کیس دوبارہ سماعت کے لیے کل گیا ہے. کل جتنے گواہان فورن آفس کے ہیں اور جتنے گواہان FIA کے ہیں, اور اعظم خان صاحب جن کی سٹیٹمنٹ 164 کی ریکارڈ ہوئی, جن کی اصل ذمہ داری تھی سائفر لینا, ریسیو کرنا, ہی واز دا گارڈین اینڈ کسٹوڈین آف سائفر ڈاکیومنٹ, یہ تمام چیزیں کل ایویڈنس میں پڑھی جائیں گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2 دنوں کے اندر سائفر کی اپیل مکمل ہو کے تو اس پر انشاءاللہ کوئی فیصلہ آئے گا. تو کیا سلمان صفدر صاحب آپ رمضان کے اندر خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جس تیزی سے 2-3 ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے تھے, غالباً 5 دن کے اندر 3 ٹرائلز ہو گئے تھے. میرا خیال ہے کہ اگر یہی 5 دن ہمیں
आज चले यहीं पर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब से, अगर यही 5 दिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगातार मिल जाएं, हम अदालत का वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, 1.5 घंटा रोजाना मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि 25 रमजान से पहले तमाम अपीलों में फैसला होगा और इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे आज इंशाअल्लाह। आज इमरान खान की जब स्पीच आपने वहां पर चलवाई, उस पर जज साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और कहा कि ये तो सियासी बयान है, तो इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे इस रिमार्क्स को? देखें, आज के केस में 2 बहुत अहम चीजें थी जो चलान में पढ़ी गई। जब उन्होंने वो तकरीर पढ़ी जिस तकरीर की बुनियाद पर इमरान खान साहब को 10 साल सजा दी है कि आपने अवाम के साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है, जब वो तकरीर जज साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो शेयर हुई है, जो कम्युनिकेट हुई है, या इसमें ये तो एक पॉलिटिकल कंटेंट है, इसका ये तो पॉलिटिकल स्पीच है। ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बात बताई है, ना इमरान खान साहब ने ऐसी बात बताई है, तो किसने इसको इंटरप्रेट कर लिया? ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये कंटेंट्स पढ़े गए ट्रांसक्रिप्ट के, तो तीनों जजेस ने मुत्तफिका तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेनिफिट करे किसी फॉरेन पावर को, या इमरान खान साहब ने जो कम्युनिकेट किया हो। कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, बल्कि ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में चीज थी आया उसका साइफर से कोई ताल्लुक भी था या नहीं था। एक खत की बात हुई जो कि आज जज साहब ने कहा ये तो साइफर भी नहीं है, ये तो किसी कॉपी की बात हो रही है। सो किस्सा मुख्तसर, सरकार का बहुत हद तक केस आज एक्सपोज हो चुका है। अभी बहुत थोड़ा सा केस पढ़ा गया, अभी सिर्फ FIR पढ़ी गई है, चार्ज पढ़ा गया है, कानून पढ़ा गया है, और बहुत ज्यादा शॉकिंग बातें सामने आई हैं। आज से एविडेंस कल पे गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल मैं अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करके फॉर्मुलेट कर दूंगा, बहस कंक्लूड होके फिर सरकार ने जो अपने पॉइंट्स लेने हैं, अपना केस एक्सप्लेन करने या संभालने के लिए, वो अपना मौका ले। मैं एंड में आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम ये है कि आपने एक सीक्रेट चीज अवाम को दे दी और अदालत में वो सीक्रेट चीज लाई ही नहीं गई क्योंकि अवाम को पता चल जाएगी, या अवाम और मीडिया उस ट्रायल में एंटर ही नहीं हो सके। अगर ये चीज ऑलरेडी अवाम और मीडिया के नोटिस में थी और सबको पता है कि इमरान खान ने क्या किया, तो फिर ये सीक्रेट ट्रायल क्यों, और ये इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो चले हो सकता है, वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ, तो अगर वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ तो वो सरकार के केस का हिस्सा ही नहीं है, वो इस्तगासे का हिस्सा ही नहीं है। ना वो देखा जा सकता है, ना वो पढ़ा जा सकता है, ना जजेस उसको देख सकते हैं। सो जो मेन केस जिसके ऊपर केस है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, साइफर प्रोसिक्यूशन के केस का हिस्सा ही नहीं है। जज साहब ने 10 मिनट के बाद भी कंक्लूड करने से पहले यही कहा, मैं तो वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ कि साइफर किधर है। तो क्या Thank you. इसी हफ्ते ये केस वाइंड अप होगा? इसी हफ्ते केस वाइंड अप होगा जी इंशाल्लाह, फैसला इसी हफ्ते। थैंक यू।